دور کرتا ہے۔ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، آپ بہت زیادہ سخی بھی ہیں، کرم فرمانے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، رحمت دو جہان بھی ہیں۔ مجھے بھیک بھی عطا فرمائیے، آپ پر کروڑوں درود۔ لائن آن کر دیں۔ یا رسول اللہ، آپ مخلوق کے حاکم بھی ہیں، رزق بانٹنے والے بھی ہیں، جو کچھ بھی ملا آپ ہی سے ملا، آپ پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ الحمدللہ، ذوالحجۃ الحرام کا مقدس و مبارک مہینہ ہے، عبادت و ریاضت کے دن ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے قربانی کے ایام بھی آنے والے ہیں۔ الحمدللہ، لاکھوں کروڑوں مسلمان سنت ابراہیم کی ادا کرتے ہیں، ثواب کے حقدار بنتے ہیں۔ وہ تمام مسلمان جو اس سال قربانی کرنے کی سعادت پا رہے ہیں، اللہ پاک سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ لاکھوں روپیہ خرچ بھی کریں، قربانی بھی کریں، قبول نہ ہو کتنا نقصان ہے۔ اللہ قبول فرمائے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، قربانی نہیں کر پا رہے، مالی حیثیت نہیں ہے اتنی، اللہ پاک ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں بھی وسعت نصیب فرمائے، وہ بھی قربانی کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ مولا مجھ کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، اپنی رضا کر دے دے مجدہ، یا اللہ میری جولی بھر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہزادے ہیں۔ آپ ہی وہ ذیشان ہیں کہ جن کی یاد میں لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ آپ ہی کی قدموں کی برکت سے زمزم کا چشمہ جاری ہو۔ آج دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان وہاں موجود ہیں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، مکے میں، مدینے میں، بلکہ ہر جگہ زمزم پہنچ رہے ہیں۔ زمزم خوب برکتیں بتا رہے ہیں، وہاں جا کے بھی لوگ پی رہے ہیں، ہر حاجی اپنے ملک میں بھی لے کے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے زمزم، لیکن زمزم کم نہیں ہوا۔ 1400 سال پہلے جیسا تھا ویسے ہی، کوئی کمی نہیں آ رہی اس پانی میں، نہ ٹیسٹ میں کمی آ رہی ہے، بہترین ذائقہ، دنیا کا بہترین پانی، اور کھانا بھی ہے پانی بھی ہے۔ زمزم غذا بھی ہے، اس کو اگر کوئی روٹی کھانا، چاول جو ہم کھاتے ہیں عموماً جسے ہم کھانا کہتے ہیں، وہ نہ بھی کھائے نا، صرف زمزم اس نیت سے پیتے ہیں کہ میرا کھانے کا ٹائم ہے، میں روٹی کی جگہ زمزم پی لوں، کھانے کی جگہ زمزم، تو یہ زمزم وہی کام کرتا ہے، آل ان ون ہے زمزم۔ خالی ملٹی وٹامن نہیں ہے، سارے کچھ ملٹی اس کے اندر ہے، سب کچھ ہے زمزم میں۔ بس جس نیت سے اسے کو پی لے کہ اللہ میں زمزم پی رہا ہوں، جس کی برکت سے میری یہ بیماری دور ہو جائے، وہ ختم ہو جائے گی۔
یا اللہ زمزم پی رہا ہوں میری یہ مراد پوری ہو جائے، وہ زمزم کی برکت سے وہ پوری ہو جائے. تو جب بھی زمزم پینے لگے اس سے پہلے اس طرح کی دعا بھی ہے، اور ساتھ ہی یہ نیت بھی کریں کہ اللہ میں فلاں نیت سے میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، میں زمزم اس لیے پی رہا ہوں. یا اللہ میرا فلاں پریشانی دور ہو جائے، میں زمزم اس لیے پی رہا ہوں. تو یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اسے پیے کوئی. اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. تو یہ زمزم پیتے رہنا چاہیے، پانی میں مکس کرتے رہیں، کیونکہ جس پانی میں ایک قطرہ زمزم کا چلا جاتا ہے اسے بھی وہی بنا دیتا ہے، اسے بھی زمزم کی خصوصیات والا بنا دیتا ہے. اپنے گھروں میں بھی زمزم ہی پیئیں. جب بھی عمرے پہ آپ جائیں یا کوئی حاجی آپ کو لا کے دے پانی، بس اس پانی کو مکس کرتے رہے اپنے پانی میں، اسی کو پانی کو آگے بڑھاتے رہے، وہی پانی سارا سال زمزم پیئیں. کیا حرج ہے اس میں؟ انشاءاللہ شفا ملے گی. تو زمزم جو ہے یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہے. آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اللہ پاک نے آپ کو قبیلہ جرہم اور قوم عمالقہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا. آپ ہی نے سب سے پہلے فصیح زبان میں عربی، اس وقت دنیا میں جتنی عربی بولی جاتی ہے، عرب ممالک جتنے بھی ہیں، آغاز کرنے والے کون ہیں؟ عربی فصیح زبان بولنے والے اسماعیل علیہ السلام. آپ کو اللہ پاک نے 12 بیٹے عطا فرمائے. اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل آگے چلی. اور اس وقت جو پورا عرب کا خطہ ہے، دنیا بھر میں جتنے عرب ممالک ہیں، یہ جو بھی عربی ہیں، وہ سارے وہی سے اسٹارٹ ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام. رب رحمان اور رحیم نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا. پارہ 16 سورہ مریم کی 2 آیات، آیت نمبر 54 اور 55، جو آج ہمارا موضوع ہے، جو ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے. ان آیات کریمہ میں اسماعیل علیہ السلام کے چند اوصاف بیان ہوئے ہیں، چند فضائل بیان ہوئے ہیں. فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو. یہ قرآن کی تعلیم دیکھیے، سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ تم قصے سناتے رہتے ہو، نبیوں کے قصے سناتے ہو، ولیوں کے قصے سناتے ہو. ایسوں کے لیے عرض ہے کہ نبیوں اور ولیوں کا ذکر کرنا، ان کی سیرت بیان کرنا، ان کا کردار بیان کرنا، ان کو پڑھنا سننا، یہ قرآن ہی کی تعلیم ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں دیکھ لیجیے، قرآن پاک میں سورہ مریم پڑھ لیجیے. کہیں اللہ نے کتاب میں ادریس علیہ السلام کو یاد کیا، کہیں فرمایا کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، کہیں اللہ پاک نے فرمایا کتاب میں مریم کو یاد کرو، یہاں فرمایا کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو. مریم کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ولیہ ہے. اللہ نے ان کا ذکر فرمایا. تو پتہ چلا کہ نبیوں کا ذکر کرنا، ولیوں کا ذکر کرنا، یہ بھی عبادت ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، آپ لکھا ہے کہ قرآن سارے کا سارا قرآن اللہ کا ذکر ہے. اور قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے، قرآن میں کہیں نبیوں کا ذکر ہے، کہیں ولیوں کا ذکر ہے، اولیاء کے تذکرے بھی آتے ہیں، صحابہ کا ذکر خیر بھی ہے، اہل بیت کی شانیں بھی قرآن میں بیان ہوئی ہیں. تو انبیاء کا ذکر کرنا بھی ذکر اللہ ہے، اللہ کے پیارے دوستوں کا ذکر کرنا، ولیوں کا ذکر کرنا بھی ذکر اللہ ہے، صحابہ کا، اہل بیت کا ذکر کرنا بھی ذکر اللہ ہے. اللہ پاک ہمیں اس ذکر کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. خیر، اللہ پاک نے فرمایا کہ اسماعیل کو یاد کرو، کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو. اس سے آگے فرمایا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ بے شک وہ وعدے کا سچا تھا. پہلے فرمایا اسماعیل کو کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، پھر ان کا وصف بیان فرمایا کہ وہ وعدے کا سچا تھا. یہ آپ کا بڑا پیارا وصف ہے، آپ وعدے کے سچے تھے. یقیناً سارے نبی وعدے کے سچے ہیں، کوئی نبی بھی جھوٹا نہیں ہے، مگر اسماعیل علیہ السلام وعدے کو نبھانے میں یونیک تھے، ممتاز تھے.
اس لیے آپ کے اس وصف کو قرآن نے بیان فرمایا، انہ کان صادق الوعد، آپ وعدے کے سچے تھے۔ مزید فرمایا وکان رسولا نبیا، آپ غیب کی خبریں دینے والے رسول تھے۔ یہ آپ کی شان و عظمت کا بیان ہے۔ اللہ نے آپ کو قبیلہ جرہم اور قوم عمالقہ کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دی، ان کو رائے حق کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا۔ کئی لوگوں نے دعوت کو قبول کر لیا، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھ کر جنت کے حقدار بن گئے۔ اللہ پاک نے مزید فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ یہ بھی آپ کی خوبی بیان ہوئی ہے، آپ کا وصف بیان کیا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، یعنی اپنے قوم والوں کو بھی دعوت دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پیارا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے ہاں بڑا پیارا تھا، یہ بھی آپ کی بلند شان ہے۔ اور آپ رب رحمان کے ہاں بلند مقام رکھتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے بہت ہی پسندیدہ بندے، رب کریم ہمارے حال پر رہنا فرمایا، ہم تو کسی لائق ہی نہیں۔ رب رحمان اور رحیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدقہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ، اللہ پاک اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا جائے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا ہے۔ اب ان آیات کریمہ میں جو آج کا ہمارا موضوع ہے، جو ہم نے آیات سنی ہے، اس میں اسماعیل علیہ السلام کے وصف بیان ہوئے، دو بڑے پیارے وصف بیان ہوئے۔ انہ کان صادق الوعد، کہ وہ وعدے کا سچا تھا۔ کتابوں میں لکھا کہ آپ جب بھی کسی سے وعدہ فرماتے تھے تو کتنی ہی مشکل پیش آتی، آپ اس وعدے کو پورا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کا دوست کسی بستی کے قریب سے گزرے، آپ کے دوست نے عرض کیا علی جا، یا آپ بستی میں جائیے یا میں جاتا ہوں، کچھ خرید لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں، تم جاؤ خریداری کا کرو۔ اب وہ شخص بستی میں گیا، خریداری وغیرہ کی، خریداری کر کے اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو پیچھے انتظار میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ وہ خریداری کر کے آگے نکل گیا۔ وہ انسان ہے، بھول جاتا ہے، کتنی چیزیں دماغ سے نکل جاتی ہیں، وہ بھول گیا، وہاں سے چل آگے چلا گیا۔ جب وہ دوسرے کسی راستے سے نکل گیا، اسے یاد نہیں رہا، اب کئی دن گزر گئے اس واقعے کو۔ کئی دنوں کے بعد جب وہ شخص دوبارہ اس کا اچانک وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام ادھر ہی کھڑے انتظار کر رہے، ایسے وعدے کے سچے۔ حیرانی سے پوچھا کہ حضور آپ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں؟ اور میں تمہارے وعدے کا انتظار، ان سے وعدہ کیا تھا میں یہیں انتظار کرتا ہوں، جب تک تم نہ آتے میں کیسے جا سکتا تھا۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی سے وعدہ کیا کہ میں فلاں جگہ تم سے ملوں گا، اب چنانچہ مقررہ وقت پر آپ اس جگہ پہنچ گئے۔ وہ شخص بھول گیا کہ میں نے فلاں ٹائم فلاں جگہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کا کہا ہوا تھا، وعدہ کیا ہوا تھا۔ شام ہو گئی، اگلا دن آ گیا، پوری رات گزرنے کے بعد اگلے دن اس شخص کو یاد آیا کہ میں نے تو اسماعیل علیہ السلام سے ملنا تھا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ کھڑے انتظار کر رہے۔ حیرانی سے عرض کی کہ آپ ابھی تک یہی ہیں، میں تو بھول گیا تھا۔ اب یہاں نبوی اخلاق دیکھیے، آپ نے غصہ نہیں کیا، 2 دن سے مجھے انتظار کروا رہے ہو، پہلے بندے سے غصہ نہیں کیا، میں نے تجھے خریداری کرنے کے لیے گاؤں میں بھیجا تھا اور اتنے دن بعد تم واپس آئے ہو، آپ میں سے کوئی ہوتا تو پہلے تو غصہ دکھاتا۔ یہ ہم پورے ریئیکشن کرتے ہیں، پورے معاشرے میں یہ صورتحال ہے، کیونکہ پورے ملک کی غصہ تو ہمیں فوراً بالکل ہمارے اوپر ناک میں بیٹھا ہوتا ہے، موقع ملنا چاہیے، ذرا سا گاڑی ٹھکتی جائے فوراً غصے کی گالیاں ہاتھ پہنچا جاتے ہیں، اور جو حالت ہوئی ذرا کسی نے گالی دی
اور جیسے ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں، کہ لوگ جیسے چاہیں ہم سے وہ کروا لیں، ہم سے جب چاہیں جتنا چاہیں اس حساب سے ہمارا غصہ لوگ ہم سے کروائیں. ہمارا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، ہم نے اپنا کنٹرول دوسروں کو دے دیا ہے کہ ہمیں گالی دو تاکہ ہمیں فوراً غصہ آ جائے، ہمیں تھپڑ مارو تاکہ ہمیں فوراً ریئیکشن کرے. بھائی یہ فوراً ریئیکشن کرنا یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ اگلے نے میرے ساتھ ایسا کیا تو کیوں کیا ہے، اس میں کیا میری مسٹیک ہے یا اگلے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، اصل وجہ کیا ہے. جانور فوراً ریئیکشن کرتے ہیں. آپ کسی بیل کے قریب جائیں گے 10 کک مارے گا، پیچھے سے مارے گا یا سائڈ سے مارے گا، اتارے گا پھینکے گا. ذرا سے کسی کو جانور کو چھیڑے گا فوری ریئیکشن کرے گا. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے. انسان فوری ریئیکشن نہیں کرتا، وجہ دیکھتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میرے اپنے بچے میری بات نہیں مان رہے تو اس کی کیا، اس کے پیچھے ریزن ہے. میری تربیت میں کمی رہ گئی ہے، میرا ان سے کوئی بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، میں سختی بے جادو نہیں کر رہا، کہ کوئی اور معاملہ تو نہیں ہے. بے جا بچوں پہ غصہ، بے جا لوگوں پہ غصہ. پھر جب گرمی آتی ہے تو گرمی سے ویسے ہی سب کا پارا ہائی ہوتا ہے. باہر نکلے تو اڈوں پہ گاڑیوں میں لڑائی جھگڑے، بعد میں جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ اور الگ مسئلہ ہے. کچھ مہنگائی سے تنگ آ کے حالت پر پارا ہائی ہوتا ہے، کچھ ملک کی حالات ایسے ہیں، کچھ ناقانونی ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے. بس اس وجہ سے نا ہم ٹھنڈا دماغ نہیں رکھتے، ہر وقت ہی گرم ہوتے ہیں، ہر وقت. تو اسماعیل علیہ السلام نے اتنے دن انتظار کرنے کے بعد بھی غصہ نہیں کیا کہ اتنے دن ہو گئے میں تمہارے انتظار میں نہیں کھڑا. آپ نے پیار سے بات کی کہ میں نے وعدہ کیا تھا، میں کیسے جا سکتا تھا، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اتنے دیر سے، میں اس لیے کہ یہ لانی. اسی طرح دوسرا واقعہ آپ نے سنا کہ وعدہ کیا ملنے کا کسی جگہ، وہ شخص بھول گیا، 2 دن بعد آیا، آپ 2 دن وہیں کھڑے رہے. جب کھڑے بھی نہیں پھر غصہ بھی نہیں کیا کہ میں 2 دن سے کھڑا ہوں، تم نے انتظار کروایا. اس سے ہمارے لیے بڑا سبق ہے، کول مائنڈیڈ رہنا چاہیے. عقل مند بندہ جو ہے ذہین آدمی وہ کول مائنڈیڈ ہوتا ہے، بار بات پہ غصہ کرنے والا نہیں ہوتا. اس کے سائڈ افیکٹ بہت ہے. اب جیلوں میں چلے جائیں آپ کو موسٹلی وہ نظر آئیں گے سلاموں کے پیچھے کہ جن کا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں بڑے غصے والے ہیں، بڑے ایسے کرنے والے، وہ پھر سلاموں کے پیچھے ہی ہوتے ہیں. زیادہ غصہ جو ہے یہ بندے کو کئی سال میں جیل بھی کٹواتا ہے. تو اس لیے وہاں جا کے پھر کتنوں کا غصہ وہاں برداشت کرنا پڑتا ہے. باہر ذرا کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی، اندر جا کے معمولی صفائی کی بھی ساری برداشت کرنی پڑتی ہیں، نظر بھی کھانے پڑتے ہیں، گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا جو عزت نفس مجروح ہوتی ہے وہ سارا کچھ وہاں برداشت کر لیتے ہیں. لیکن یہاں جیل سے باہر ہمیں ذرا سی بات برداشت نہیں ہوتی کسی کی. تو اپنے اندر برداشت پیدا کرنا چاہیے، تعامل مزاجی ہونی چاہیے. یہ دنیا میں رہنے کے لیے بڑی ضروری ہے. ایک لچک والی طبیعت ہونی چاہیے، اکڑ والی طبیعت یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندے کو ترقی بھی نہیں کرنے دیتی اور یہ معاملہ درست نہیں، معاشرے کے اندر بگاڑی پیدا ہوتا ہے. تو اب یہ اخلاق نبوی ہے کہ آپ نے غصہ بھی نہیں فرمایا. تو یہی اسماعیل علیہ السلام ہے کہ جن کی یاد میں ہم قربانیاں کیا کرتے ہیں. ہر سال ہزاروں جانور رب کے نام پر ذبح کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، قربانی کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے. جن پہ واجب ہے ان پہ تو ضروری کرنی چاہیے ورنہ گناہگار ہوں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ قربانی واجب ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن کی یاد میں قربانی کر رہے ہیں ان کی سیرت میں بھی عمل کرنا چاہیے، ان کے کردار کو بھی اپنانا چاہیے. لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. قربانی کر رہے ہیں لیکن اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کو نہیں دیکھ رہے. اسماعیل علیہ السلام کی خوبیاں جو قرآن نے بیان کی ہیں کم از کم انہی خوبیوں کو ہم اپنا لیں. آپ وعدے کے سچے تھے، وعدہ پورا کرتے تھے. ہم بھی اللہ کرے ایسے ہو جائیں وعدہ پورا کرنے والے. ہمارے یہاں کے اوپر حالات الٹ پلٹ ہو گئے. وعدہ نبھانا یہ ہمارے دین میں شامل ہے مگر لوگ وعدہ کرتے ہیں نبھاتے نہیں. وعدہ کر لیا فلاں وقت ملوں گا، نہیں ملتے. جس کا قرض لوٹانا سے وعدہ کر لیا فلاں دن پیسے دوں گا، نہیں دیتے. بالفرض انتظام نہیں ہو سکا، مہلت بھی نہیں مانگتے کہ نہیں انتظام ہو سکا مجھے چند دن مہلت دیتے، نمبر ہی بلاک کر دیتے، رابطے ختم کر دیتے کہ پیسے نہ مانگے. بھائی ٹھیک ہے نہیں ہو سکا بتا دو، دن انتظام نہیں ہو سکا میں فلاں دن دے دوں گا، کوشش کروں گا. منہ نہیں دکھاتے، ناراض ہو جائیں گے. تو اب تو مزید اپ ٹو ڈیٹ معاملہ ہو گیا. جس کا قرض لوٹانا ہے اب لوگ اس سے ہی آنکھیں دکھاتے ہیں، جس کا قرضہ دینا ہے اسی کو آنکھیں دکھاتے ہیں. اللہ کریم ہمارے حال بنائے.
وعدہ کر کے اس کے خلاف کرنے کی، اور بہت ساری مثالیں ہیں. ابھی عید الاضحیٰ کا موقع آ رہا ہے، یہاں پہ دیکھ لیجیے گا کسائی اس سے وعدہ کیا، اس سے وعدہ کیا، کتنے ہیں نہیں پہنچتے. جہاں سے آفر زیادہ ہوئے ادھر پہلے چلے جاتے ہیں. ایک جگہ سے 15,000 مل گئے، دوسرا 20,000 کی آفر کرتا ہے، ادھر وعدہ کیا ہوا ہے نہیں جائیں گے، پتہ ہے 5,000 وہاں سے فالتو آ رہا ہے، وہاں چلے جائیں گے. ادھر والے کو کہیں گے ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے. ادھر جانور ذبح کیا، آگے چلے گئے، ادھر چھری پھیری، آگے چلے گئے. کوئی کسٹمر ہاتھ سے نکلے نہ بس. بے شک پریشان سارے ہوتے رہے. کسی کی کھال اتار رہے ہیں، کسی کے کھالے چھری پھیر رہے ہیں، کسی کے آگے جا کے گوشت بنا رہے ہیں، پھر پہلے کے پاس آگے کچھ اور کر رہے ہیں. یوں کر کے 5-7 کسٹمر انہوں نے پھنسائے ہوتے ہیں تاکہ بندہ کسی اور کے پاس جا بھی نہ سکے اور ہمارا ہی رہے. تو اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں، ہر شعبے میں اچھے برے ہوتے ہیں. تو یہ وعدہ خلافی کی مثالیں بہت ساری. موقع آ رہا ہے عید الاضحیٰ کا، تو کسائیوں کے حوالے سے جو مثال دی میں اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے، وعدے کی پابندی نصیب فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فرماتے ہیں خلف الوعد حرام، جھوٹا وعدہ کرنا حرام ہے. حدیث پاک میں جو مسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے. نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا جو وعدہ خلافی کرتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں کہ لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے لوگوں سے عہد شکنی نہ کریں. پتہ چلا کہ وعدہ خلافی کرنا یہ ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی بڑا عام سوال ہے، ہمارے ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو، بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی نہ ہو. وعدہ کرتے وقت دل میں ہی فطور ہو، نیت میں ہی فطور ہو کہ پورا نہیں کروں گا، یہ وعدہ خلافی ہے. ایک اور حدیث پاک میں کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اس کی نیت پورا کرنے کی ہو پھر پورا نہ کر سکے، وعدے پر نہ آ سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. جب اس نے جب وعدہ کیا تھا تو اس کو نیت تھی اس کی کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا. ہاں یہ الگ معاملہ کے بعد میں وہ کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی ایمرجنسی بن گئی، بھول گیا، بیمار ہو گیا، مسئلہ اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن وعدہ کرتے وقت اس کی نیت تھی کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ پوری کروں گا، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے اور گناہ گار بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. وعدے کا تعلق نیت کے ساتھ ہے. مثلا کسی سے وعدہ کیا فلاں وقت ملوں گا، دل میں نیت کیا ملوں گا، کسی وجہ سے نہیں مل سکا تو وعدہ خلافی نہیں ہے. لیکن عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں یار فلاں نے مجھے کہا تھا ملنے کا، فلاں نے یہ بات کہی تھی یہ کروں گا، میں میسج کروں گا، کام کروں گا، اس نے نہیں کیا. ہم فوراً الزامات کی بشار کر دیتے ہیں، اگلے میں بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں. بھائی کیا پتہ جس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ میں فلاں ٹائم آپ کو کال کروں گا، میسج کروں گا، آپ کے ساتھ یہ کام ہے، میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، یہ کروں گا. اب ہمیں اس نے ظن رکھنا چاہیے. اگر بالفرض اس نے وہ کام نہیں کیا جس کا کہا تھا، ہم اس نے ظن رکھے یار ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو سکتا ہے اسے کوئی ایمرجنسی بن گئی ہو سکتا ہے کوئی وہ دنیا سے ہی چلا گیا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ پتہ ہی بہت ہو گیا ہو. ہم اس کے بارے میں بدگمانیاں کرتے رہے یار یہ ایسا ہے ویسا ہے، غصہ کرتے رہے، اگلا ہو سکتا ہے قبر میں پہنچا ہو. تو ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے. 70 اچھے گمان رکھنے کا حکم ہے حدیثوں میں کہ کوئی اگر ایسی بات ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو 70 اچھے گمان دماغ کے اندر پیدا کرو، پازیٹیو چیزیں پیدا کرو. پھر بھی اگر کوئی پازیٹیو چیز نہیں آتی تو بدگمانی کی پھر بھی اجازت نہیں. لیکن ہمارے چونکہ نیگیٹیوٹی عروج پر ہے، ہم تو پازیٹیو کو بھی نیگیٹو کی طرف لے جاتے ہیں. اور نیگیٹیوٹی اتنی خطرناک قسم کی بیماری ہے، اتنا خطرناک مسئلہ ہے ہمارے اپنے لیے کہ دشمن کی ضرورت نہیں مارنے کی. جو بندہ نیگیٹو مائنڈ کا ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے خود ہی کافی ہے. دشمن اسے کو نقصان پہنچائے نا، وہ اسے کہے بھائی آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی اپنے لیے کافی ہوں. نیگیٹو سوچ والا بندہ اپنے لیے اپنی ذات کے لیے اتنا خطرناک ہوتا ہے. اس لیے ہمیں پازیٹیو، حسن ظن والا، اچھے گمان والا ہونا چاہیے، کیونکہ حسن ظن ایک اچھی عبادت ہے. ہر مسلمان کے بارے میں اچھا رکھنا کہ یہ بھی اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ سارے اچھے ہیں بس میں ہو رہا ہوں، یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے. حسن ظن ہونا چاہیے ہر ایک کے بارے میں. لیکن ہمارے چونکہ ہر ایک کے بارے میں بدگمانی یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے.
اگلے کی نیتوں میں شک کرنا، اس کی نیت ہی خراب ہے، یہ فراڈیا ہے، اس نے یوں کیا. جس مثال کے طور پہ اجتماعی قربانی ہو رہی ہے. اب اجتماعی قربانیوں میں ایسے مناظر بڑے نظر آتے ہیں چونکہ کئی سالوں سے تجربات ہو رہے ہیں، اس سال تو یہاں بھی ہو رہی ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا ہونا ہے. جو اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کیا کیا ہر سال معاملات ہوتے ہیں کہ پہلے سے ہمیں پتہ ہے. یہ گوشت ٹھیک نہیں تھا، یہ تو بوٹی ایسی تھی، کوئی ایسی تھی، اس کا رنگ ایسا تھا، بوٹی چھوٹی تھی، بوٹی بڑی تھی، ہڈی چھوٹی بڑی تھی، یہ گوشت تھوڑا ملا، فلاں کو تو فالتو ملا 2 کلو، مجھے کم ملا. یہ ساری باتیں کر کے غیبتوں میں پڑتے ہیں، گناہ میں پڑتے ہیں، بدگمانیوں میں پڑتے ہیں. تو پازیٹیو چیز نہیں دیکھتے کہ ہم نے اجتماعی قربانی کی، ہم تو 25,000 30,000 دے کے بری و ذمہ ہو گئے، سارا برڈن اگلے پہ ڈالا جو انتظامیہ لگی ہوئی بیچارے. تو کئی تو جعلی نوٹ میں پکڑا جاتے ہیں، ہو سکتا ہے غلطی سے پکڑا جاتے ہوں گے. آج بھی قربانی کے پیسے جب بینک میں جمع کرا دیں گے تو جعلی نوٹ، تو یہ بھی تو سارا برڈن ان پہ آتا ہے جو بیچارے انتظامیہ والے لگے ہوئے ہمارے بزرگ سارے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. قربانی کے پیسوں میں جعلی نوٹ دے جاتے ہیں، اور وہ جعلی نوٹ اب کون مانے گا کہ میں نے دیا تھا، یہ کس نے دیا تھا؟ پیسے مکس اپ ہو جاتے ہیں جب تک صحیح پتہ نہ ہو کس نے کیا. لیکن اب ہمارے انتظامیہ والے انشاءاللہ ان نوٹوں کے نمبر بھی نوٹ رکھیں گے. مطلب یہ مسئلہ جعلی نوٹ اجتماعی قربانی کے حصے میں ہو سکتا ہے غلطی سے آ گیا، ہم دوسرے ضان رکھیں گے، ایسا نہیں کہیں گے جان بوجھ کے فلاں نے دیے، ہو سکتا ہے کسی نے اس کو اس نے آگے میں چلا دی ہوں، نہ پتہ چلا ہو. بارہ چندے میں جعلی نوٹ جیسے ابھی جمعے کی جھولی لگے گی، اس میں جعلی نوٹ کتنے آئے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں خیر چل گیا تو ثواب مل جائے گا، نہ چلو تو خیر ہے. ثواب کی نیت سے تو جعلی نوٹ سے لا سکتے ہیں، خیر چل ہو سکتا ہے چل ہی جائے تو تجھے ثواب مل جائے گا. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور پازیٹیو مائنڈ رکھنا چاہیے. اجتماعی قربانی کے بعد کئی لڑائیاں جھگڑے منہ ماریاں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ دعا کرو قربانی دی ہے اللہ پاک اس فرض کو قبول فرما لے، ہماری قربانی قبول ہو جائے. جس مجلس نے جس انتظامیہ نے کوشش کی اس کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمارے لیے اتنی بھاگ دوڑ کی. ابھی بھی ہماری 3-4 دن سے ہماری انتظامیہ کی ٹیمیں ملتان کی منڈیوں میں دیہاتوں میں، حالانکہ ٹیمپریچر 50 سے اوپر ہے، ایک دن میں وہ 1500 روپے کا پانی پی جاتے ہیں. اتنی سخت شدید پیاس لگ رہی ہوتی ہے اور اتنی مطلب شدید گرمی کے موبائل بھی ہینگ ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ بھی چلنا بند ہو جاتا ہے، میسج آتے جاتے نہیں. اتنی شدید گرمی ہے. اسی طرح دیگر دیہاتوں میں مختلف علاقوں میں ہماری ٹیمیں جانور ڈھونڈ رہی ہیں، ابھی تک پورے نہیں ہوئے کیونکہ حصے اتنے کم رکھے کہ اب ڈھونڈنا جانور اسی کے مطابق ہے. ویسے اپنا لینا تو ٹھیک ہے، بندہ 2 لاکھ کا لے لے 4 لاکھ کا لے لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چونکہ ہم نے اسی کے اندر پورا کرنا ہے، اس انتظامیہ نے اب اسی کے اندر پورا کرنا ہے. کیونکہ اب کسی سے 500 1000 بھی مانگیں گے تو وہ کہیں پہ بدگمانی کرتے ہیں یار فالتو لے لیے 500 روپے. تو کوشش ہوتی ہے کہ اور نہ لینے پڑے، ہاں واپس کرنے پڑے تو واپس کر دیں. جس کے 10 بچتے ہیں 50 100 بچتے ہیں 500 1000 بچتے ہیں واپس کر دیں، لیکن مزید نہ لیں تو اچھا ہے کہ لوگ لیتے ہیں لینے پڑتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں ہر معاملے میں پازیٹیو رہنا ہے، اس نے زندگی رکھنا ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ احسان کر رہا ہے تو ہم نے اس کے شکریہ ادا کرنا ہے. ہمارے بزرگ ہمارے انتظامیہ والے کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی ٹینشن لیتے ہیں، کتنے معاملات ہیں اور اچھا خاصا یہ کام ہے. کیونکہ پہلی دفعہ ہوا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں اتنا باریکیوں والا کام ہے کہ کتنے اپنے ذاتی کام کاج چھوڑنے پڑتے ہیں، پینڈنگ کرنے پڑتے ہیں اس کام کے لیے. چونکہ لوگوں کے ہم نے حصے ڈالے ہوئے ہیں، ہم نے لوگوں کے لیے یہ کوششیں کرنی ہے، ان کو اچھی سروس پرووائڈ کرنی ہے. اپنی طرف سے سارے اچھا ہی کرتے ہیں ثواب کے لیے، لیکن اگر پھر بھی کمی بیشی ہو جائے، جانور چھوٹا بڑا ہو جائے، کیونکہ جانور جب لیتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے جانور ایک ہی وزن کے ہوں. اب بندہ کہے کہ میں نے بھی 25 دیا تھا، میرا گوشت تو 15 کلو آیا، اس نے بھی 25 دیا تھا، اس کا 20 کلو کیوں آیا؟ بھائی ہو سکتا ہے کہ جب اتنے نمبر کا جانور لینا ہو تو اتنے میں ملا ہو، جب وہ والا جانور لینا اس نمبر والا تو وہ ٹھیک مل گیا ہو. کیونکہ ایک جگہ سے تو سارے جانور لے رہے ہیں، گھوم پھر کے لے رہے ہیں کہ یہ سودا کس طرح ہوتا ہے. جانور بعض کا ایک ہی وزن کے ریٹ الگ الگ ہو سکتا ہے، بعض کا ایک ہی ریٹ کے وزن الگ الگ ہو سکتے ہیں. کئی جانور دیکھنے میں برابر ہوتے ہیں لیکن وزن میں برابر نہیں ہوتے. کئی جانور ایسے پانی شانی پی کے آج کل بڑی بڑی ٹیکنیکس آئی ہوئی ہیں کہ خوب اس کو پہلے پیاس لگاؤ، اس کو بیسن والا وہ پانی پلاؤ، صحیح پیاس کوئی چیز ایسی کھلا دو جس سے پیاس لگے، جب پیاس لگے تو خوب پانی پلاتے ہیں. اس کے بعد جانور صحیح تگڑا پھولا ہوا نظر آتا ہے، لگتا ہے اس میں ٹھیک ٹھاک گوشت ہوگا کہ 3 من کا 4 من کا ہوگا، تو پتہ بعد میں چلتا ہے کہ اتنا وزن کتنا نکلتا ذبح ہونے کے بعد. کئی جانور ہیں ایسے کہ وزن زیادہ ہوتا ہے لیکن جب وہ سفر کر کے آتے ہیں تو اس پریشانی میں وزن توڑ دیتے ہیں، اس ٹینشن میں کھاتے نہیں ہیں کیونکہ اپنا گھر چھوڑ کے آتے ہیں، اپنا علاقہ چھوڑ کے آتے ہیں. کئی ایسے جانور دیکھے میں نے روتے ہوئے بکرے دیکھے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کے اپنے مالک کے گلے لگ کے رو رہے ہوتے ہیں جیسے انسان روتا ہے.
کہ جب مالک سے بچھڑتے ہیں یا اپنے علاقے سے گھر سے بچھڑتے ہیں تو ان کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں. تو بہت سارے معاملات میٹر کرتے ہیں کہ گوشت کسی کو کم ملتا ہے, کسی کو زیادہ ملتا ہے, تو ہمیں اس پہ حسن ظن ہی رکھنا چاہیے. کبھی بھی بدگمانی کسی معاملے میں نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں 15 کلو گوشت ملا یا 20 کلو ملا یا 25 کلو ملا, بس اللہ پاک قبول فرما لے جو قربانی کی ہے. اور اخلاص دیکھا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, یہ نہیں کہ جانور 2 لاکھ کا ہے یا 10 لاکھ کا ہے. یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کسی نے قربانی کی ہے تو بے شک اس نے سستا سا بکرا کر دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق, اس نے کم سے کم حصہ ڈال دیا ہے, 23,000 والا حصہ ڈال دیا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے. اخلاص قبولیت کی چابی ہے. اللہ ہمیں مخلص بندہ بنائے اور یہ ہماری قربانیاں جو کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.